تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تیجمل عباس کے اسپریچول اور اسٹرالوجیکل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 3 مارچ 2026 کو ہونے والے ایک نہایت اہم فلکیاتی واقعے کے بارے میں، اور وہ ہے برج سنبلہ میں چاند گرہن۔ یہ کوئی عام فلکیاتی تبدیلی نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی اور نفسیاتی پیغام ہے۔ چاند ہمارے جذبات، ہمارے باطن اور ہماری چھپی ہوئی کیفیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور جب چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سچائیاں سامنے آنے والی ہیں، کچھ پردے اٹھنے والے ہیں اور کچھ فیصلے ناگزیر ہو جائیں گے۔ برج سنبلہ نظم، ترتیب، ذمہ داری اور باریک بینی کی علامت ہے۔ اس گرہن کا مطلب ہے کہ آپ اب زندگی کے بے ترتیب پہلوؤں کو ترتیب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ جو معاملات آپ کافی عرصے سے ٹالتے آ رہے ہیں، اب ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ چاند گرہن خاص طور پر ان افراد کے لیے اہم ہوگا جن کی زندگی میں کنفیوژن، بے چینی یا ادھورے کام موجود ہیں۔ برج سنبلہ حقیقت پسندانہ سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ اس دوران آپ کو اپنی غلطیوں، اپنی کمزوریوں اور اپنی لاپرواہیوں کا احساس ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے راز کھل سکتے ہیں، بعض رشتوں کی اصل حقیقت سامنے آ سکتی ہے۔ یہ وقت ڈرنے کا نہیں بلکہ سچ کو قبول کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتا، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً نشانیاں بھیجتا ہے تاکہ انسان خود کو درست کر سکے۔ یہ گرہن بھی ایک نشانی ہے۔ اس چاند گرہن کا اثر ذہنی اور جذباتی سطح پر زیادہ محسوس ہوگا۔ بعض افراد کو بے چینی، نیند میں خلل یا زیادہ سوچنے کی عادت بڑھ سکتی ہے۔ پرانی یادیں، پرانے دکھ یا ماضی کے ادھورے معاملات دوبارہ ذہن میں آ سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کے بوجھ کو دبا رکھا ہے، اب انہیں اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، ہر گرہن کے بعد روشنی آتی ہے۔ یہ وقت صفائی کا ہے، دل کی صفائی، نیت کی صفائی اور زندگی کی ترتیب کی صفائی۔ مالی اور پیشہ ورانہ معاملات میں بھی یہ گرہن احتیاط کا پیغام دے رہا ہے۔ برج سنبلہ حساب کتاب اور باریک بینی کا برج ہے، اس لیے اس دوران مالی معاملات میں لاپرواہی نقصان دے سکتی ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے کام میں غلطیوں سے بچنا ہوگا۔ کاروباری افراد کو دستاویزات، معاہدوں اور حسابات پر خاص توجہ دینا ہوگی۔ یہ وقت جلد بازی کا نہیں بلکہ باریک بینی کا ہے۔ اگر آپ نے دانش مندی سے قدم اٹھایا تو یہ گرہن دراصل آپ کے لیے بہتری کا دروازہ بن سکتا ہے۔ رشتوں کے حوالے سے یہ گرہن ایک امتحان کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ کچھ رشتے مضبوط ہوں گے اور کچھ کمزور رشتے ٹوٹ سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ تعلقات جو صرف ظاہری بنیادوں پر قائم تھے، ان کی حقیقت سامنے آ سکتی ہے۔ یہ وقت جذباتی فیصلے کرنے کا نہیں بلکہ خاموشی سے مشاہدہ کرنے کا ہے۔ اگر آپ نے صبر اختیار کیا تو بہت سی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اب اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس گرہن کے اثرات لبرا سے پائسس تک کیسے ہوں گے۔ تو بات کریں گے لبرا یعنی کہ برج میزان کی۔ سنبلہ میں چاند گرہن آپ کے لیے لاشعور، تنہائی، پوشیدہ معاملات اور روحانی صفائی کے میدان میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ وقت ظاہری سرگرمیوں سے زیادہ باطنی تبدیلی کا ہے۔ کچھ ایسے راز یا جذبات جو آپ نے خود سے بھی چھپا رکھے تھے، اب سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ فطری طور پر توازن پسند ہیں، مگر اس گرہن کے دوران اندرونی بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ نیند میں خلل، زیادہ سوچ یا پرانے واقعات یاد آنا ممکن ہے۔ کسی خفیہ مخالف یا پس پردہ ہونے والی بات کا علم ہو سکتا ہے۔ یہ وقت رد عمل دینے کا نہیں بلکہ مشاہدہ کرنے کا ہے۔ روحانی طور پر یہ گرہن آپ کو اللہ کی طرف زیادہ متوجہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس دوران دعا، استغفار اور خاموشی اختیار کی تو آپ کے لیے ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے۔ یہ گرہن دراصل آپ کو اگلے مرحلے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ پرانے چکر ختم ہوں گے اور نئی شروعات کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اب بات کریں گے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب کی۔ یہ گرہن آپ کے دوستوں، سوشل سرکل اور طویل مدتی منصوبوں کے شعبے کو متاثر کر سکتا ہے۔ کسی دوست کی حقیقت سامنے آ سکتی ہے یا کسی گروپ سے علیحدگی ممکن ہے۔ آپ کی خواہشات اور اہداف میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جو خواب آپ نے دیکھے تھے ان کی حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ اگر کوئی منصوبہ کمزور بنیادوں پر تھا تو اب اس کی اصلاح ضروری ہوگی۔ سنبلہ کی توانائی آپ سے عملی قدم اٹھانے کا تقاضا کرے گی۔ جذباتی شدت میں فیصلے نہ کریں۔ یہ وقت تعلقات کو پرکھنے اور حقیقی وفادار لوگوں کو پہچاننے کا ہے۔ اگر آپ نے ضد کی بجائے حکمت اپنائی
تو یہ گرہن آپ کو زیادہ مضبوط اور واضح سمت دے سکتا ہے۔ اب بات کریں گے سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس کی۔ سملہ میں چاند گرہن آپ کے کیریئر اور سماجی مقام پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں کوئی اہم انکشاف، تبدیلی یا ذمہ داری سامنے آ سکتی ہے۔ کسی افسر یا اتھارٹی کے ساتھ معاملہ اہم ہو سکتا ہے۔ آپ فطری طور پر آزاد مزاج ہیں، مگر یہ گرہن آپ سے نظم و ضبط کا تقاضا کرے گا۔ اگر کام میں کوتاہی رہی ہے تو آپ اس کا احساس ہوگا۔ عوامی امیج اور شہرت کے معاملات میں احتیاط ضروری ہے۔ یہ وقت جلد بازی میں استعفیٰ یا بڑا فیصلہ کرنے کا نہیں۔ اگر آپ نے مستقل مزاجی اور صبر اختیار کیا تو یہی گرہن آپ کو ترقی کی نئی سمت دے سکتا ہے۔ اب بات کریں گے کیپریکارن یعنی کہ برج جدی کی۔ تو یہ گرہن آپ کے قائد، تعلیم، سفر اور وسیع نظریات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آپ کی سوچ میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ کسی قانونی یا تعلیمی معاملے میں حقیقت سامنے آ سکتی ہے۔ بیرون ملک یا دور دراز سے متعلق منصوبوں میں تاخیر ممکن ہے۔ سملہ کی توانائی آپ سے تفصیل اور تحقیق کا تقاضا کرے گی۔ اگر آپ نے بغیر مکمل معلومات کے قدم اٹھایا تھا تو اب اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ روحانی طور پر یہ گرہن آپ کے یقین کو مضبوط بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے عاجزی اور سیکھنے کا جذبہ اپنایا تو یہ وقت آپ کی ذہنی ترقی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب بات کریں گے ایکیوریس یعنی کہ برج دلو کی۔ تو سملہ میں چاند گرہن آپ کے مشترکہ مالی معاملات، قرض، وراثت اور جذباتی گہرائی کے شعبے کو متاثر کر سکتا ہے۔ کسی مالی راز یا مشترکہ سرمایہ کاری کی حقیقت سامنے آ سکتی ہے۔ جذباتی طور پر آپ کو کسی پرانے خوف یا عدم تحفظ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ وقت اندرونی تبدیلی کا ہے۔ اگر آپ نے ماضی کی تکلیفوں کو چھوڑ دیا تو نئی طاقت حاصل ہو سکتی ہے۔ مالی معاملات میں شفافیت ضروری ہے۔ یہ گرہن آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ اصل طاقت اندرونی استحکام میں ہے۔ اب بات کریں گے پائسز یعنی کہ برج حوت کی۔ یہ گرہن آپ کے رشتوں اور شراکت داری کے میدان میں اثر ڈال سکتا ہے۔ کسی اہم تعلق کی حقیقت واضح ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے تعلقات میں کھل کر بات کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی رشتہ کمزور بنیاد پر تھا تو اس میں دراڑ نمایاں ہو سکتی ہے۔ آپ فطری طور پر قربانی دینے والے ہیں، مگر یہ گرہن آپ کو اپنی حدیں مقرر کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ جذباتی فیصلوں سے بچیں اور حقیقت کو قبول کریں۔ اگر آپ نے توازن اور سچائی اختیار کی تو یہ وقت آپ کے تعلقات کو زیادہ مضبوط بنا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، چاند گرہن کے دوران یا اس کے دن یا لطیف یا حفیظ یا اللہ پڑھنا بہت مفید رہے گا۔ مغرب یا عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ 111 مرتبہ یا لطیف اور 111 مرتبہ یا حفیظ اور 111 مرتبہ یا اللہ پڑھیں۔ یہ عمل دل کے اضطراب کو کم کرے گا، منفی اثرات سے حفاظت دے گا اور فیصلوں میں آسانی پیدا کرے گا۔ ناظرین اکرام، چاند گرہن ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیدار کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر سایہ عارضی ہے اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ گرہن کیا کرے گا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت کو کیسے استعمال کریں گے۔ اگر آپ نے اسے دعا، استغفار اور خود احتسابی میں گزارا تو یہی وقت آپ کی زندگی کا موڑ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کا بھی مالک ہے اور آپ کے دل کا بھی۔ جب وہ روشنی واپس لا سکتا ہے تو آپ کی زندگی میں بھی آسانی لا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نہ سورج کو مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ چاند سورج کو جا کے پکڑ سکتا ہے، اور نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔